ہماری تقریب کے آخری معزز مہمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالرحمن سجاد صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت جعل الحزن ان شئت سہلا، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ میرے سے پہلے شیخ الحدیث صاحب مولانا حود صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ماحول کے لحاظ سے۔ اس کے بعد فضیلت الشیخ مولانا ادریس صاحب نے بڑی کام کی باتیں کی ہیں۔ اس کے بعد درمیان میں ایک وقفہ آیا جس میں نوجوان نے کچھ باتیں کی ہیں۔ اس بارے میں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو نماز ہے وہ اپنی جگہ پر اہم ہے۔ اگر انسان جہاد ہی کرے اور نماز نہ پڑھے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے جہاد کو قبول نہیں کرنا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جہاد بھی ان کا ہے کہ جو لوگ نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، جہاد ان کا ہے۔ جو خالد بن ولید کے وارث ہوں اور جو صلاح الدین ایوبی کے وارث ہوں، جہاد ان کا ہے۔ وگرنہ ہم جیسے مسلمانوں کے حصے کے اندر تو یہی ہے کہ ہیں اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ہیں ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بات اپنے وقت کی ہوتی ہے، ماحول کی ہوتی ہے۔ ہم اسی وقت اور ماحول کے لحاظ سے بات کریں گے۔ ہمارے ہی بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ایسے نمازی تھے کہ نماز کے لیے وہ نیت باندھ لیتے تھے تو ان کو ارد گرد کی کچھ بھی ہوش نہیں ہوتی تھی۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مسجد کے صحن کے اندر ہی انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو نماز پڑھنے کے بعد جب انہوں نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے بڑے حیرت سے کہا کہ باران شد واللہ عبداللہ را خبر نہ شد، کہ بارش ہو گئی ہے، اللہ کی قسم عبداللہ کو پتہ ہی نہیں چلا ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور میں بارش کے اندر نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ بات بھی ہے، جب امتوں کے اوپر اس سخت مشکل پیش آتی ہے تو نماز سب سے بڑا سہارا ہے اور نماز سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا ہمہ امر کان یفزع الی الصلاۃ، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، اور پریشانی کیا ہونی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہی دین کی پریشانی، سربلندی کی پریشانی۔ تو کیا کرتے تھے؟ کان یفزع الی الصلاۃ، تو فوراً نماز کی نیت باندھ لیتے تھے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر آئے۔ میں لمبی باتیں نہیں کروں گا، وقت بھی نہیں ہے۔ تو آتے ہی سب سے پہلے کام یہ کیا کہ چند دنوں کے لیے باہر ٹھہرے
مسجد قباء کے اندر، تو مسجد قباء جو ہے وہاں پر مسجد بن گئی، پھر مدینہ منورہ تشریف لے کے آئے، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مدینہ منورہ کے بازاروں کے اندر گھوم رہی تھی تو لوگ بڑھ بڑھ کے آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑنا چاہتے تھے اور اپنا مہمان بنانا چاہتے تھے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو نہ پکڑو، میری اونٹنی کو چھوڑ دو۔ سیدنا رسول اللہ نے بھی مہار اس کی چھوڑ دی۔ اونٹنی جگالی کرتی ہے، کبھی ایک بازار کے اندر، کبھی دوسرے بازار کے اندر، کبھی تیسرے بازار کے اندر، اور اس اونٹنی کی مہار جو ہے جبریل امین کے ہاتھ کے اندر تھی۔ اس اونٹنی نے جتنے چکر کاٹنے کے بعد جو ہے حضرت ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئے، اور یہ اصل میں اونٹنی کی یہ جو چال تھی، یہ اللہ کی طرف سے وہ اس کو حکم ہو چکا تھا، اور وہ مسجد نبوی کی حدود جو ہیں اس کو پابند کر رہی تھی۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جب فرعون نے بہت ظلم و ستم ڈھائے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اجعلوا بیوتکم قبلۃ، نمازیں نہ چھوڑنا۔ جہاد کے اندر تو جہاد کے اندر بھی نماز کی معافی نہیں ہے، اگر سارے پڑھ سکتے ٹھیک ہے، اگر آدھے پڑھ سکتے ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو تلوار بھی چلاؤ اور نماز بھی پڑھو۔ کسی ایک بات کو بیان کرنے کے لیے کسی دوسری بات کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ مسجدوں کا بنانا یہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، یہ اہل ایمان کی نشانی ہے مسجدوں کو بنانا۔ یہ چند ماہ پہلے یہی جگہ تھی جہاں پر میں تھا اور میرے ساتھی موجود تھے، اور آج سال مکمل نہیں ہوا کہ یہاں ایک خوبصورت موتی نما جو ہے یہ مسجد کھڑی کر دی گئی ہے۔ تو ہارون الرشید عباسی خلیفہ تھا، وہ تعمیرات کا بڑا شوقین تھا۔ اس نے ایک مسجد بنائی اور اس نے کہا کہ میں نہ سرکاری خزانے سے بناؤں گا نہ کسی اور وہ سے بناؤں گا، میں اپنی زر خالص جو میرا ذاتی جیب خرچ کہہ لیجیے اس میں سے یہ مسجد بناؤں گا۔ ہر دور کے اندر صاحب دل لوگ رہے ہیں اور رہیں گے۔ جب یہ بات سنی، ہارون الرشید جیسا بادشاہ جو ہے، اس نے خلیفہ جو ہے، اس نے یہ کہا ہے، اور باقاعدہ تعمیر بھی شروع ہو گئی۔ تو ایک آدمی جو تھا اس کے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں تھے، وہاں پر تو بادشاہوں کے دروازے کھلے ہیں، اتنے پیسے ہی نہیں تھے۔ اس نے اس طرح سے کیا کہ محنت کی، مزدوری کی، دیہڑی لگائی، اور رات کو چپکے کے ساتھ اینٹیں خریدی اور ان اینٹوں کے اندر وہ اینٹیں رکھایا۔ اور پھر ہارون الرشید کو خواب آتا ہے، اور خواب کے اندر وہ دیکھتا ہے ہارون الرشید کہ دو محل بنے ہوئے ہیں، ایک محل کے اوپر لکھا ہوا ہے ہارون الرشید کا نام۔ میرے دوستوں، میں یہاں تھوڑا سا رک کر کے یہ بات کرتا ہوں، لوگ اپنی یادگاریں بنانے کے لیے بڑا جتن کرتے ہیں، لیکن جو اچھی یادگار اور مبارک یادگار مسجد کی شکل کے اندر ہو، اس سے بڑی یادگار کوئی نہیں ہے۔ یہ ترکی کا ایک خبیث گزرا ہے،
جس کو مصطفیٰ کمال پاشا کہتے ہیں، یہ شہرت کا بڑا بھوکا تھا۔ ذرا دل سے میری بات سننے کی ضرورت ہے۔ یہ شہرت کا بڑا بھوکا تھا۔ ایک جگہ پر یہ گیا، ایسے ہی باہر نکلنے کے لیے، سیر سپاٹا کرنے کے لیے نکلا، تو ایک ڈھابا جس کو کھوکھا کہتے ہیں وہاں پر بیٹھ گیا۔ تو عشاء کا ہی وقت ہوگا، اس ڈھابے کے اندر بیٹھے ہوئے ایک جھونپڑی نما جو مسجد تھی، اس میں سے اذان کی آواز آئی اور پھر یہ کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول محمد ہیں۔ تو وہ جھوم اٹھا اور کہنے لگا اسے کہتے ہیں شہرت، کوئی سننے والا نہیں ہے، غیب کے طور پر بیٹھا ہوا ہے، پھر بھی اللہ کا نام بلند کرتا ہے، اسے کہتے ہیں یادگار۔ کچھ جو نیک اولاد نے اپنے وارث کے لیے اور اپنے باپ کے لیے بنائی ہے اور اپنے جو اجداد ہیں ان کے لیے بنائی ہے، اسے کہتے ہیں۔ تو اس نے جب دیکھا کہ اوپر لکھا ہوا ہے ہارون الرشید کا نام، اور کہا کہ یہ ساتھ کس کا ہے؟ ہارون الرشید نے تو خزانے کھولے ہوئے تھے، تو ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اللہ کے بندے کا ہے، اس کا محل اس کے محل سے زیادہ شاندار تھا، اور کہا کہ اس نے کیا کام کیا ہے جو اتنا شاندار اس کا محل ہے۔ اس کو پھر بتایا گیا کہ اس نے محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، پھر اس کو تمہارے میٹیریل کے اندر رکھ گیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کی اس خلوص کی وجہ سے اس کو یہ محل عطا کر دیا ہے، جو تیرے خزانے صرف کرنے کے باوجود جو ہے تجھے ایسا محل عطا نہیں کیا گیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ دیکھیے کتنا بڑا منصب ہے، اس سے بڑے منصب کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، صلحاء ہوں گے، اتقیاء ہوں گے، انبیاء ہوں گے، بڑے بڑے فاتحین ہوں گے، بڑے بڑے قداور لوگ ہوں گے وہاں پر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندوں سے والہانہ محبت کرتے ہیں۔ والہانہ محبت کا معنی یہ ہے کہ جس طرح ایک ماں تڑپ جاتی ہے، اس طرح والہانہ محبت کرتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندوں کے ساتھ، اور یہ حدیث کے اندر ہے۔ تو اسی والہانہ انداز کے ساتھ ان صلحاء کی موجودگی میں اللہ ذوالجلال والاکرام کہیں گے کہ این جیرانی، محمد مصطفیٰ بھی موجود ہوں گے، صحابہ موجود ہوں گے، 1,24,000 جس طرح کے کہا جاتا ہے وہ ہوں گے، لیکن اللہ ذوالجلال والا کہیں گے کہ این جیرانی، این جیرانی، ارے میرے پڑوسی کدھر ہیں، میرے دوست کدھر ہیں؟ تو فرشتے عرض کریں گے کہ یا اللہ تو پاک ہے، تجھے پڑوس کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ ہے کہ اس سے کیا مراد ہے کہ این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کہیں گے کہ این عمار المساجد، مسجدوں کو بنانے والے کہاں ہیں؟ آج میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں ان بڑے بڑے صلحاء کے سامنے۔ اور کس قدر خوش نصیبی ہوگی اس اولاد کی کہ وہ آئیں گے، ان کے بڑے بھی آئیں گے اور ان کے سامنے ہوگا کہ ہاں یہ ہیں میرے جیران۔ تو پہل تو یہ بھی ہوتا تھا۔ ایک حدیث اور سن لیجئے، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مفاسد تیرے، جو اس کے جو تیتر ہے، اس کے کھڈے کے برابر جو مسجد کے لیے
گھر بناتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کو اس کو جنت کے اندر محل بنا کے دیں گے۔ اب مفسد اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس کے اندر کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکے، اس کے اندر بندہ کھڑا ہو کر کے کوئی کام کر سکے۔ یعنی انتہا درجے کا مبالغہ ہے کہ جو اتنی جگہ کی مسجد بھی بناتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو قیامت کے دن ایک محل بنا کے دیں گے۔ تو یہ کہا جاتا ہے بعض اوقات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون سی مسجد تھی؟ ایک چھپر کھٹ تھا، چھپر، اور تنے جو تھے وہ کھجور کے تھے، بس یہی کچھ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ابوبکر کے زمانے میں بھی وہی رہا، عمر فاروق کے زمانے کے اندر تھوڑی سی توسیع ہوئی، اور حضرت جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو پھر مسجد جو ہے وہ باقاعدہ پکی بنائی گئی، کشادہ کر کے بنائی گئی، اور ان کا نقطہ نظر یہ تھا، بعض تو کہتے ہیں کہ ان کا اپنا اجتہاد ہے، نہیں، ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہم اپنے گھروں کے لیے تو اتنا پیسہ خرچ کر جاتے ہیں، لوگوں سے مانگتے ہیں اپنا گھر بنانے کے لیے، شاندار بنانے کے لیے، اور پھر یہ ہے کہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ ہمارا بیٹا جو طاہر ہے، اس نے کتنے شوق کے ساتھ وزٹ کیے ہیں، گھروں کے وزٹ کیے ہیں، ایک چیز کو دیکھا ہے، پرکھا ہے، پھر اس کو یہاں پر لا کے فٹ کیا ہے۔ تو حضرت عثمان کے دور کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر معیشت اتنی ہی تھی کہ چھپر کھٹ بن سکے، اتنی ہی طاقت تھی عہد صدیقی کے اندر اور عہد فاروقی کے اندر، لیکن عہد عثمانی کے اندر جو تھی طاقت مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ آ چکی تھی۔ میں صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو ہے فتوحات کے لحاظ سے بڑا اہم سمجھا جاتا ہے، لیکن فتوحات سب سے زیادہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کے اندر ہوئی ہیں، سب سے زیادہ فتوحات، اور دنیا کے خزانے کھل گئے تھے، مدینہ کے اندر آ رہے تھے۔ تو جب مالی حالات وسیع ہوتے گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بڑی وسعت کے ساتھ، جب حالات تنگ تھے تو مسجد اسی لحاظ سے تھی، جب حالات کے اندر کشادگی آ گئی تو حالات اس کے مطابق انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اپنے ذاتی گھر سے بہتر مسجد نبوی کو بنایا۔ اصل بات یہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر مسجد نبوی جو ہے وہ اس کو زیادہ خوبصورت بن گئی، زیادہ اس کے اندر رونق آ گئی۔ ایک لگتی بات میں اور کر دیتا ہوں، دل ایمان سے بعض اوقات واقعات کو بیان کرتے ہوئے دل لرز جاتا ہے، زبان کے اندر لکنت آ جاتی ہے، لیکن ہوتے وہ واقعات صحیح ہیں۔ کیا آپ غور کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہو اور ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو نہ پتہ ہو کہ آج بھی مدینہ منورہ کے اندر حضرت عثمان کے نام کا اکاؤنٹ چل رہا ہے، آج بھی اس کا نام یہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ انہوں نے مسجد کی جگہ خریدی، پھر کنویں کی جگہ خریدی، کنویں کی جو جگہ تھی وہ آباد کاری اس کی ہونے لگی، سعودیوں کو پانی ملنے لگا، انہوں نے اس کنویں کی آباد کاری کرتے کرتے اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے
کہ سعودیہ والوں نے، موجودہ حکمرانوں نے حضرت عثمان کے نام کا ایک اکاؤنٹ کھول دیا ہے، اور جو آج بھی چل رہا ہے اسی بات کی وہ سے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کے امت کو دیا تھا۔ تو میرے دوستو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ تو بابرکت ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اگر آپ اس آدمی کی طرح چھپ چھپا کے یہاں خرچ کریں گے، ان کے دست و بازو بنیں گے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کا اکاؤنٹ بھی کھول دیں گے اور آپ کو بھی اس کے اندر، اس اجر کے اندر شامل کر لیں گے۔ اور اگر آپ خرچ کریں گے، اپنا گھر جس طرح محبت سے بنایا جاتا ہے اس طرح محبت سے خرچ کریں گے۔ اور ہم نے تو سنا ہے، بزرگوں سے سنا ہے کہ گھر بنانا واسطے تے نیانے دا بیاہ کرنا واسطے بندہ قرضہ لوے تے اللہ اتار دیندا ہے۔ اگر آپ یہاں پر کچھ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کو مقروض نہیں رہنے دے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں بھی تیرے جیران میں ہو گیا ہوں، تیرے پڑوسیوں میں میرا نام بھی آ گیا ہے، مجھے بھی آواز پڑ سکتی ہے۔ اور یہ ہے کہ ان لوگوں کے صف کے اندر بھی آ جائے گا جن لوگوں نے بیت اللہ شریف جو ہے وہ تعمیر کیا تھا، اور ہر پتھر اور اینٹ کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ بیٹا تعمیر کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ باپ کا نام پہلے آیا ہے، حالانکہ شریک تو دونوں تھے۔ اس کے اندر ادب کا پہلو یہ ہے کہ جو بڑے ہیں ان کا نام پہلے ہی آنا چاہیے، بے شک تعمیر مسجد ہو، بے شک کوئی مجلس ہو، بے شک کوئی ایسی کوئی محفل ہو، ان کا نام پہلے ہی آنا چاہیے۔ تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ یہ روشن چہرے اس وقت موجود ہیں اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، دور تک میں دیکھ رہا ہوں، بڑے شوق کے ساتھ آئے ہیں، بڑے ذوق کے ساتھ آئے ہیں ہمارے بچوں کے اس کاوش کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے اندر برکت فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے درویش بھی تو موجود ہیں جن کی دعائیں ہمارے ایمان کی حد تک ہمیں یقین ہے کہ وہ مستجاب الدعوات ہیں۔ اب دیکھیے کہ ایسا زمانہ ہے کہ جس کے اندر جیسے مولانا عود صاحب نے کہا کہ یہ نیانا جڑا ہے انہوں بھوک لگی ہوئے نا تو فیڈر دی بجائے انہوں پھڑا دیندے نے موبائل پہ لایا دے وچ رجھا رہا۔ لیکن اس زمانے کے اندر بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو کہنے لگے کہ یہ بند کر دو۔ اس زمانے کے اندر بھی یہ کہنا کہ میری تصویر نہیں آنی چاہیے اس کے اندر۔ ایسے بے نفس لوگ ہیں، ایسے بے نفس لوگوں کا ساتھ رہا ہے مرحوم کو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام، کل مجھے پھر موقع ملے گا گفتگو کرنے کا۔ اس وقت جو ہمارا طے شدہ شیڈول تھا اس سے وقت بہت آگے گزر گیا ہے، اور بھی بہت سی ہیں کہ مسجد کی تعمیر کے بارے میں اور مسجد کی نگہداشت کے بارے میں، مسجد کے اخراجات کے بارے میں اگر آپ لائیں گے ہمیں خوشی ہوگی۔ ہم جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے قبول کریں گے۔ اگر اس وقت تو ظاہر بات ہے کہ ایک فوری طور پر آپ لوگوں کو تکلیف دی گئی ہے، اگر آپ وعدہ کرتے ہیں تو وہ بھی وعدہ ہم آپ کا قبول کریں گے۔ اگر اس وقت آپ نقد نہیں لا سکتے ہیں، آپ وعدہ کریں گے، ہم اس کو بھی قبول کریں گے، بعد کے اندر دے دیں اس کو بھی قبول کریں گے۔
اس لیے کہ یہ جماعتوں کے ہی کام ہوتے ہیں، اور یہ ہے کہ یہاں سے انشاءاللہ میں نے کہا ہے، یہ جی ہمارے شیخ صاحب جنہوں نے 5,000 روپیہ دیا ہے، یہ میرے بیٹے نے دیا ہے 500، اور بھی اگر لوگ کچھ دینا چاہتے ہیں تو فوری طور پر یہاں دے سکتے ہیں، جبر تو کسی پر نہیں ہے۔ اور اگر کوئی لے کے نہیں آیا ہے، ماشاءاللہ اے ساڈا بڑا شاگرد خاص ہے، انہیں بھی دیتے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں عبدالحق، انہوں نے بھی دیے ہیں، یہ بھی آگے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہاں یہ ساتھ یہ بھی ہے کہ جانا نہیں ہے، کھانا تیار ہے، سب لوگ کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی کہ ماشاءاللہ جننے ذوق و شوق دے نال تسی دے رہے ہو۔ میں اج ہی آکھیا سی انہوں بیٹے نو طاہر نو، میں آکھیا کہ اسی جڑا ہے نا کسے دن لاؤڈ سپیکر نہیں کھولیا کرنا، سانو اللہ ذوالجلالہ والے کرام نے اسی طرح ہی جڑا نا چھپ چھپا کے دندے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے چہروں کو روشن رکھے، آپ کو بہاریں عطا فرمائے، اور میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں حقیقت یہ ہے کہ میں توجہ دلانا چاہتا تھا اس بات کی طرف، تو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ وعدہ کرنا چاہتے ہیں وہ وعدہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد کھانا ہوگا، اور اس کے بعد اپنے گھروں کو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ آپ کے مرکز ہے، آپ کی مسجد ہے، آپ نے اس کو آگے چلانا ہے، اور یہ ہے کہ رہتی دنیا تک اس کے اندر آپ کا حصہ ہوگا۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کہ پہلے ہوا کہ صحابہ کو بھی محنت کرواتے تھے، خود بھی کرتے تھے۔ اللہ ذوالجلالہ والاکرام عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔